وزیر اعظم پاکستان امریکہ کا دورہ کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان امریکی انتظامیہ کا دل جیت کر پاکستان لوٹ آئے ہیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات 70 برسوں پر محیط ہے اور ان میں اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ کبھی امریکہ میں کوئی ایسا حکمران آ گیا جس کو پاکستان پسند تھا تو تعلقات کی نوعیت بہتر ہوتی گئی، اور جس حکمران کو پاکستان پسند نہ تھا اس کے دور میں تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو ایک پرانے تعلق کا حاصل ہوتی تھی۔ امریکہ کے موجودہ صدر بھی کچھ عرصہ قبل تک پاکستان سے شکوہ شکایت ہی کرتے رہے، لیکن جس طرح والہانہ استقبال عمران خان کا وائٹ ہاؤس میں کیا گیا ہے، اس تعلق سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی زندگی بخشی ہے۔ دونوں طرف سے دلوں میں اگر کوئی کدورتیں تھیں تو وہ دونوں سربراہوں کی بے تکلف ملاقات میں دور ہو گئی، اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ امریکہ اب پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ہے، جس کے ایک بار پھر امریکہ کو ضرورت ہے، اور اس نے اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس خطے میں اگر کوئی مہم جوئی کرنی ہے تو وہ پاکستان کے تعاون اور معاونت کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو چند دنوں میں افغانستان کو فتح کر لیں، لیکن اس سے انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کافی ہے کہ امریکی شاید افغانیوں کی تاریخ سے واقف نہیں، یا وہ بھول چکے ہیں کہ سخت جان افغانوں نے کس طرح دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور اس جنگ میں امریکہ افغانستان کا صف اول کا اتحادی تھا۔ بلکہ یہ جنگ امریکیوں کی ایما پر افغانیوں اور پاکستانیوں نے مل کر لڑی تھی، اور جس کا تحفہ ہمیں دہشت گردی کی صورت میں ملا ہے۔ امریکیوں کی افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر بلند کیے گئے اللہ اکبر کے نعرے کی گونج آج بھی افغانستان کی پہاڑوں سے ٹکراتی پھرتی ہے، اور انہی پہاڑوں سے ٹکرا کر سوویت یونین اپنے انجام کو پہنچ گیا، جبکہ امریکہ بھی پچھلی 2 دہائیوں سے افغانستان کے مجاہدین پر اپنے خوفناک ترین ہتھیار سے استعمال کرنے کے باوجود ان کو تسخیر کرنے سے قاصر ہے، اور اب اس کو باعزت واپسی کے لیے محفوظ راستے کی ضرورت ہے، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے علاوہ کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا۔ یہی وہ اصل حقیقت ہے جس کی وجہ سے امریکی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کرنا چاہتے ہیں اور اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکیوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ جب سوویت افغان جنگ کے بعد امریکی افغانستان کو مجاہدین کے سپرد کر کے 7 سمندر پار چلے گئے، طالبان کا تحفہ ان امریکیوں کی ہی نشانی ہے جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے کامیاب بلکہ فاتحانہ دورہ امریکہ میں پاکستان کی اصل اور مکمل ترجمانی کر کے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے دل بھی جیت لیے ہیں، اور اپنے دشمن ملک بھارت کے گھر میں آگ بھی دہکا دی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کے کسی سربراہ کی ایک مدت کے بعد امریکیوں نے پذیرائی کی ہے، اور عمران خان نے جس طرح عالمی میڈیا کے سامنے دلیری اور وضاحت سے پاکستان کا موقف پیش کیا ہے، یہ ایک جرأت مند مسلمان کی نشانی ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ہمسائے چین کی تعریف کی، افغانستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کو رد بھی کیا ہے، اور ایران کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور کو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر ثالثی پر رضامندی کا بھی اظہار کیا ہے، اور عافیہ صدیقی کے مسئلے پر بات چیت کی مشروط آمادگی بھی اظہار کی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ایک مدت کے بعد دنیا بھر میں اجاگر ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، جنہوں نے عالمی طاقت کے سربراہ کے ساتھ بھارت اور پاکستان کے مابین اس اہم ترین تنازع کو اٹھایا ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی اس پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، جس کو دنیا بھر کی امن پسند طاقتوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کے سرگردہ لیڈروں نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جب بھی کسی عالمی فورم پر کشمیر میں بھارت کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بات ہوتی ہے تو اس کے رد عمل میں بھارت میں آگ لگ جاتی ہے،
اور صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش کا برملا اظہار کر کے بھارت میں آگ لگا دی ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں مودی کو جواب دینے کا کہا جا رہا ہے اور بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں تناؤ ختم ہونے پر بھارتی میڈیا آگ بگولا ہے اور اپنے وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کی کشمیر کے متعلق بیان کو جھوٹا قرار دینے کی زور و شور سے کوشش جاری ہے، جس کی وائٹ ہاؤس کی جانب سے تردید بھی کی جا چکی ہے۔ یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے کہ عمران خان ایک کامیاب دورے کے بعد پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج ہی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ دنیا کے واحد سپر پاور امریکہ کے رعب و دبدبے سے متاثر ہوئے بغیر دلیری کے ساتھ پاکستانی موقف امریکیوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستانی حلقوں میں عمران خان کی پر اعتماد شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اس پہلے دورے میں عمران خان پاکستانی عوام کے دلوں کو فتح کر کے واپس ہو۔